آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے اور اس پر سوچنا میرا خیال ہے آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے، عنوان ہے پرائیویسی ایک ماضی، بیداری ایک مستقبل۔ عنوان ہی کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ذاتی رازداری یعنی پرائیویسی جس کے ہم عادی تھے یا شاید حق سمجھتے تھے، وہ شاید ماضی کی بات ہو گئی ہے۔ یہ ایسا لگتا تو ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس تحریر کے جو خیالات ہیں ان کو سمجھیں، ان کے اثرات پر غور کریں۔ ٹھیک۔ یہ تحریر کہتی ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی، فون کالز ہیں، انٹرنیٹ سرچز ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ارے ہمارے فون کے کیمرہ، مائکروفون تک، سب کچھ۔ ہاں سب کچھ، وہ انہیں خاموش گواہ کہتی ہے تحریر، جو مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ تحریر اس کی وجہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اس کے مطابق آج کے دور کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا؟ جی، ایک جگہ بہت صاف لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار اب تلوار نہیں بلکہ ڈیٹا ہے۔ ہو، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا؟ اور بات صرف یہ نہیں کہ ڈیٹا ہے، بات یہ ہے کہ جس کے پاس یہ ڈیٹا ہے وہ ہمارے خیالات تک کو بدل سکتا ہے۔ خیالات کو بھی؟ جی، فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے، ہماری کمزوریوں کا آپ کہیں کہ استحصال کر سکتا ہے۔ اور وہ جو مفت ایپس ہیں نا، ان کے بارے میں تو ایک بہت چونکانے والی بات لکھی ہے۔ تم ایپ نہیں استعمال کر رہے، وہ تمہیں استعمال کر رہی ہیں۔ اچھا، مطلب ہم قیمت چکا رہے ہیں اپنی معلومات دے کر؟ بالکل، جو چیز مفت لگتی ہے اس کی قیمت اصل میں ہماری پرائیویسی ہے۔ یہ واقعی پریشان کون ہے، خاص طور پر اگر ہم سوچیں، مطلب اسلام میں تو رازداری کی بہت اہمیت ہے۔ جی بالکل۔ یہ تحریر بھی حوالہ دیتی ہے کہ اسلام میں پردہ اور دوسروں کے معاملات میں نہ پڑنا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ قرآن کی آیت بھی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، جاسوسی نہ کرو۔ جی، انسان کی عزت کا، اس کے حرمت کا سوال ہے۔ بالکل، لیکن تحریر کہتی ہے کہ آج کا جو یہ نیا نظام ہے، اس نے تو جیسے تجسس کو، دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کو معمول بنا دیا ہے۔ ہاں، اور صرف معمول نہیں، ایک کاروبار بنا دیا ہے۔ لوگوں کے راز خریدے بیچے جا رہے ہیں۔ یعنی جس چیز سے مذہب نے روکا تھا، ٹیکنالوجی نے اسے آسان کر دیا، عام کر دیا۔ افسوسناک ہے۔ اور یہ نگرانی بھی کوئی عام نہیں ہے، اب تو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا کردار بہت بڑھ گیا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ تحریر میں لکھا ہے کہ اے آئی اب ہماری آنکھوں کی حرکت تک پڑھ سکتی ہے۔ تمہاری آنکھوں کی حرکت تک اے آئی پڑھ رہا ہے؟ آنکھوں کی حرکت بھی؟ جی، مطلب ہمارے غیر ارادی اشارے بھی، وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ تو، اور اس سے بھی آگے یہ کہ ہماری خاموشی کو بھی مطلب پہنائے جا رہے ہیں۔ خاموشی کو بھی؟ جی، اس سے بھی نتیجے نکالے جا رہے ہیں، اور ایک بہت ہی عجیب دعویٰ ہے کہ ہمارے خوابوں کو بھی سمجھنے اور مارکیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خوابوں کو بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں، لیکن تحریر کا دعویٰ یہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے ادارے ہیں جو ہمارے بارے میں شاید ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ ہم سے بھی زیادہ؟ ہماری عادتیں، پسند ناپسند، ہمارے ڈر، ہماری خواہشیں، سب کچھ۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے۔ اگر یہ حال ہے تو پھر راستہ کیا ہے؟ کوئی حل ہے؟ جی، یہیں پر تحریر بیداری کی بات کرتی ہے۔ بیداری، اویئرنیس۔ ہاں، ایک بہت اہم جملہ ہے، پرائیویسی اگر تاریخ ہے تو بیداری مستقبل ہے۔ اچھا، پرائیویسی اگر تاریخ ہے تو بیداری مستقبل ہے۔ مطلب ماضی کو تو شاید نہ بدل سکیں، لیکن آگے کے لیے ہم باشعور ہو سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بتایا ہے تحریر نے؟ جی، کچھ باتیں ہیں، جیسے یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، ان پر بس آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں۔ سوال اٹھائیں۔ ہاں، سوال اٹھائیں، سمجھیں کہ جو سہولت مل رہی ہے اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ وہ صرف پیسے نہیں، وہ ہماری آزادی بھی ہو سکتی ہے، ہماری ذاتی معلومات بھی۔ اور ایک بہت اہم بات، اگلی نسل کے لیے انہیں یہ سکھانا کہ وہ صرف صارف یا کنزیومر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی اپنی ایک حرمت ہے، اپنا وقار ہے، اپنے راز، اپنی باتیں وہ دنیا سے نہیں اللہ سے شیئر کریں۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ تو گویا پرائیویسی چلی گئی، لیکن مایوسی نہیں، بیداری سے راستہ نکل سکتا ہے۔ جی بالکل، تحریر کا اصل پیغام یہی ہے
کہ جاگ جائیں، باشعور بنے، سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. غیر فعال صارف نہ بنے. ہاں، بلکہ باخبر فرد بنے جو اپنے فیصلے خود کرے. جیسے تحریر میں کہا ہے، جو جاگ گیا وہ آزاد ہو گیا، جو سو گیا وہ غلام بن گیا. واہ، جو جاگ گیا وہ آزاد ہو گیا. جی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل دنیا میں پرائیویسی شاید ختم ہو گئی ہے اس تحریر کے مطابق. جی، مؤثر طور پر. لیکن اس صورتحال میں ہتھیار ڈالنے کے بجائے بیداری، شعور، اپنے اعمال پر اور یہی آگے کا راستہ ہے. بالکل. یہ ہمیں اپنی اقدار، اپنی شناخت پر دوبارہ سوچنے کا موقع دیتی ہے. صحیح. اور آخر میں نا، یہ تحریر ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے. اچھا، وہ کیا؟ وہ ہر سننے والے کے لیے ہے، سوچنے کے لیے. سوچو، کیا تم واقعی اپنی زندگی جیتے ہو، یا تمہاری زندگی ان معلومات کی بنیاد پر پہلے سے لکھ دی گئی ہے جو تمہارے بارے میں جمع کی گئی ہیں؟ گہرا سوال ہے، واقعی سوچنے والا. جی، یہ ہمیں اپنی خود مختاری پر، اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے.